अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। पाकिस्तान में सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि गर्मा गर्मी है और साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये क्लैश भी अनफॉर्चुनेटली आ गया तो एक्टिविटी और बढ़ गई। पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है और आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने हफ्ज़ाबाद में पहले जलसा आम से भी खिताब किया। पहला इसलिए कह रहा हूं कि इस इलेक्शन कैंपेन में उनकी ये पहली इंटरेक्शन थी लोगों के साथ, मैसेज भी उन्होंने अपना दिया। जहां हमारी लीडरशिप बहुत सारे वादे भी कर रही है, बहुत सारी बातें भी कर रही है, कुछ कारनामे भी गिनवा रही है, वहीं पर एक ऐसा शोबा है जिसको पाकिस्तान में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और वो है हमारी बेपनाह आबादी और उसमें बेतहाशा इजाफ़ा। माजी में हम कुछ पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम चलाते रहे, यानी बहबूद आबादी के प्रोग्राम चलाते रहे। आजकल तो वो भी नज़र नहीं आते, वो कोई ऐसा कंसर्न या अवेयरनेस का प्रोग्राम भी नहीं है। फ़र्क क्या पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ रहा है कि इसकी वजह से, बढ़ती हुई आबादी की वजह से बेपनाह माइग्रेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं। फिर हमारी ज़री ज़मीनें हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील हो रही हैं। रोज़गार कहाँ से फ़राहम होगा? हमारी इकानमी पे कितना प्रेशर आ रहा है? हमारी अर्निंग्स ख़त्म होती जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हमारी रियासत को, हमारी हुकूमतों को, हमारी सियासी जमातों के सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ तकाज़ा कर रही हैं। मैं इसलिए आज ज़रा सियासत से हट के बात करना चाह रहा हूँ कि ये मसला है क्या और फिर इसके लिए क्या कुछ किया भी जा रहा है या नहीं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर बराए पॉपुलेशन वेलफेयर जनाब जे सालिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। सुमन राय साहिबा, डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बहुत शुक्रिया मैडम आपने वक्त दिया। और जनाब यासिर ख़ान नियाज़ी साहब, अकबर ख़ान टीचिंग हॉस्पिटल के ये एमडी हैं और इस वक्त डेवोस में हैं। आज वहाँ पर इनका जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उस हवाले से या सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पे जो कुछ डेवोस इकनॉमिक फोरम में डिस्कस हो रहा है, ये मुख्तलिफ सेशन में थे। हमने ज़रूरी समझा कि दुनिया जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करती है, सोशल सेक्टर की बात करती है, तो पॉपुलेशन कहाँ पे ठहरती है। साथ साथ चूँकि ये टीचिंग हॉस्पिटल के एमडी हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से क्या अवेयरनेस है। जे सालिक साहब, आप चूँकि वफाकी वज़ीर रहे और एज़ बैक एज़ कोई 30 साल पहले, तो मुझे ये बताइए कि जब ये आबादी कंट्रोल करने की उस वक्त ज़रूरत थी तो आज कितनी ज़रूरत है और क्यों नहीं कंट्रोल हो रही आबादी? मैं प्रोफेसर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मौका दिया। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ये मिनिस्ट्री जो थी ये फेडरल के अंडर आती थी और पाकिस्तान में जो अहम मिनिस्ट्री हैं जैसे डिफेंस है, एजुकेशन है, इस तरह करके जो मतलब मेन मरकज़ी होती है उसमें ये पॉपुलेशन भी था। हमारी बदनसीबी ये है कि हमने इसे यानी तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पे फेंक के इसको हमने फेडरल से निकाल दिया। सूबों के हवाले का, ये सूबों के हवाले हैं। अब बताएं कि सूबे जो हैं उन्हें कई सूबों को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए तो वो पॉपुलेशन पर क्या काम करेंगे? बढ़ाना नहीं, कम करना है। नहीं, वो उन्होंने अपने सूबे में, जैसे हमारे पास बलूचिस्तान का सूबा है, वहाँ आबादी की वहाँ ज़रूरत है, तो वो क्यों कहेंगे कि जी कम करो? अच्छा, फिर ये पंजाब वाले जो हैं, यानी इनकी कोई मिनिस्ट्री का यानी मतलब यानी पहली तो बात है कि इनकी पॉलिसीज़ जो है फेडरल से बनती थी और उस वक्त यूएन जो है वो हमारे यानी डोनर थे। हमारे फ्रांस हमारा डोनर था, जर्मन हमारा डोनर था। तो ये बड़ी मिनिस्ट्री होने की वजह से इसमें बहुत काम हो रहा था। और ये एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिनिस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, जैसे यानी अगर आप एक MNA उसका बहुत ताल्लुक है मिनिस्टरों से। एक MNA जो है अगर वो भाई फेरू का MNA है तो वो उसको राणा इसाक साहब थे अभी हाँ, वो जिनके 6 खुद अपने बच्चे थे।
وہ رانا نذیر صاحب. اچھا. اور مجھے جب لگایا گا میرا ایک ہی بچہ تھا, خدا کا شکر ہے میں پاپولیشن میں جی بہت بچے کا باپ ہوں. اچھا میں یہ آپ نے یعنی وزیر ہوتے ہوئے اس پہ خود پہ کنٹرول کیا, اپنی پاپولیشن میں نے کنٹرول نہیں کیا, یہ میری پاکستان کی ضرورت ہے. اچھا, پاکستان کی مجبوری ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم یعنی اس میں ہمارے عالم دین بھی جو ہیں اور کرسچن جو فرقہ ہے یعنی رومن کیتھولک جو پاپا اعظم ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ یعنی آنے والے مہمانوں کو روکیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آنے والے مہمانوں کے لیے اتنا آپ کے پاس انتظام ہونا چاہیے کہ اگر آپ بلاتے ہیں تو ان کے لیے کھانے کے لیے, ان کے ایجوکیشن کے لیے, ان کے پانی کے لیے, ان کی صحت کے لیے. تو ہمارا یہی فلسفہ تھا. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں, امیر کے ہاں بچے کم ہوں گے اور غریب کے ہاں بچے زیادہ ہوں گے, کیونکہ نہیں سر میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ پالیسی ہے. جو جاگیردار وڈیرے ہیں وہ اگر پروین ہے اس کے ہاں 7واں بچہ اور ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیگم جو ہے اسے گفٹ دیتی ہے, صاحب بھی گفٹ دیتا ہے اس کی اگر بیٹی امریکہ میں تو وہ یعنی اس کی ہر سال 15-20 ہزار روپے کی یعنی لاٹری نکلتی. جن کو پرائرٹی چاہیے پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے وہ نہیں کرتے. ادھر رکیے گا. سمن رائے صاحبہ, سیاسی قیادت ہو, سرکار ہو, حکومت ہو, بیسک توجہ اس اہم ایشو پہ ہونا چاہیے جو نہیں ہے. پنجاب میں 12 سے 13 کروڑ آبادی ہو گئی جو نیا سینسس آیا, تو کس طرح سے اس مسئلے کو ہماری حکومتیں ہینڈل کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے آبادی جیسے ایک اہم ٹاپک پہ پروگرام شیڈول بھی کیا, اور آپ کے ٹی وی چینل کا بھی بہت شکریہ فار گیونگ می این اپرچونیٹی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاپولیشن کا جو ٹاپک ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ ٹاپک ہے, تو اس پہ اگر ہم ایک سمپلسٹک طریقے سے کہیں کہ کم ہوگی تو آئی تھنک وہ بہت مشکل ہے. ماشاءاللہ آبادی کا مومنٹم ہے, یوتھفل پاپولیشن ہے, نہ صرف پنجاب کی بلکہ پورے پاکستان میں. تو پاکستان کی اس وقت جتنی بھی آبادی 25 کروڑ میں تقریباً 60% تو ینگسٹرز پہ مبنی ہے, اور ان کی ایک فرٹائل ایج ہے, دے ول فردر گیٹ میرڈ. تو آبادی نے پڑھنا ہے. اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو اب کنٹرول کی ٹرم نہیں یوز کرتے, پوری دنیا میں اب مینجمنٹ کی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جو آپ کا ایک ریسورس ہے جسے ہم آپ کو آبادی کہتے ہیں, اس کو آپ مینیج کیسے کریں گے. تو بہت سارے مسائل جس کا آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کیا, آئی تھنک وہ بہت ویلڈ آپ کے کنسرنس ہیں اور آبزرویشنز ہیں. اور ایز فار ایز پنجاب گورنمنٹ از کنسرن اور ڈپارٹمنٹ از کنسرن, تو ہماری بہت اچھی ورکنگ ہے ماشاءاللہ, پورے پنجاب میں پریزنس ہے. اور جہاں پہ بھی ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز فراہم کرنے کی بات آتی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو حکومت پنجاب کا, جو ہم خود ہیں جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, تو وہ ڈور اسٹیپ پہ جا کے سروسز مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیمپس کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹیپ کر رہے ہیں, بیہیویئر چینج کی کیمپینز رن کر رہے ہیں. تو ہر ممکن ایفرٹ کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. نیازی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میڈم سمن رائے صاحبہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے یہ ورڈ بھی یوز کیا. آپ چونکہ ایک میڈیکل کالج اسلام آباد میں چلاتے ہیں, اس وقت آپ ڈیوس میں ہیں, اور مجھے بڑی پیچھے آپ کے برف بھی نظر آ رہی ہے. ذرا اپنا خیال بھی رکھیں, آبادی کنٹرول کرتے کرتے کہیں آپ خدا نخواستہ زکام نہ ہو جائے. یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ والا معاملہ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ پرائرٹی پہ نہیں دیکھا جا رہا, کیا وجوہات ہیں؟ بالکل جی, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. یہاں ورلڈ اکنامک فورم کے اندر بھی جینڈر گیپ, جینڈر ڈیولپمنٹ اور جو جینڈر کے ایشوز ہیں وہ بڑی ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. جہاں پہ وہ WAF میں ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں ٹرسٹ ود ان دا جینڈر اور جینڈر ڈیولپمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کرنی پڑے گی. یہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک جی. انفارچونیٹلی جیسے باقی مارکرز میں, ہیلتھ کے مارکرز میں پاکستان پیچھے ہے, وہ پھر اس میں بھی کافی ہم نیچے ہیں. ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لحاظ سے ہم دیکھا جائیں تو آپ دیکھیں کہ دا ایج آف کنسیونگ چائلڈ اور چائلڈ برتھ جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کیا نام ہے, مدرز ڈیتھ ڈیورنگ دا پریگننسی کے اسٹیٹس دیکھیں, وہ بھی ہم دنیا کے 4تھے نمبر پہ ہیں. چائلڈ مورٹالٹی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو ہم دنیا کے 3رے نمبر پہ ہیں, لیکن 3رے نمبر پہ اس طریقے سے ہیں کہ ہم 2سرے نمبر پہ کہ جو ملک ہے اس کے ساتھ ٹائٹ ہے, اور جو ہم سے نیچے ملک ہے وہ ساؤتھ سودان ہے. یعنی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں, اور یونیسیف کے مطابق پاکستان کے اندر
children under the क्या नाम है age of 5 die every day. हर दिन 700 बच्चों की फौतगी होती है. तो ये इन चीजों को देखते हुए तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये बहुत और मैं आपका अगेन मैडम ने भी आपका शुक्रिया कि आप इसको नेशनल एजेंडा पे लेकर आए और ये हमारा नेशनल एजेंडा का पॉइंट होना चाहिए. जैसे कि हम डायबिटीज में देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान को फेस कर रहा है. और ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ देखें जी, population has always been looked as an asset, लेकिन it's a skilled asset. It's putting unnecessary burden on our resources. आप एजुकेशन सिस्टम की हम फेलियर की बात करते हैं या हम हेल्थ केयर के सिस्टम की फेलियर की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर इस वक्त पब्लिक सेक्टर में और उसमें इस ओवर बर्डन और पॉपुलेशन ग्रोथ इज नहीं. आपने दुरुस्त फरमाया. मैडम ने भी यही कहा कि अगर एसेट है पॉपुलेशन तो फिर वो मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए. समन राय जी, आपने कहा कि डोर टू डोर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज़ या अवेयरनेस हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट एनालिसिस मैकेनिज्म भी है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया. मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, क्योंकि जैसे सर ने शुरू में बताया कि जब पॉपुलेशन प्लानिंग की मिनिस्ट्रीज हुआ करती थी, फिर जाहिर है ये सब्जेक्ट इवॉल्व हो गया तो सूबों में आ गया. अभी जिस तरह से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट्स वो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है. उसमें डोर टू डोर से लेके क्लाइंट्स की काउंसलिंग से लेके कैंप्स करने से लेके पंजाब के कोने कोने तक सर्विसेज की फराहमी का सिलसिला जारी. और हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी फराहम कर रहे हैं. हर तरह की जो आप कह लें कि सर्विसेज हैं जिनमें सर्जरीज शामिल हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. और रात दिन हमारी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की कैंपेन्स वो चलती रहती हैं. अब तो माशाल्लाह चैनल्स भी इतने बढ़ गए हैं, तो जितना हम अपने बजट में रह के कर सकते हैं वो पूरी एफर्ट्स ऑन है. कोशिशें जारी हैं. मैं नादरीन ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नियाज़ी साहब से मेरा ये सवाल होगा कि आबादी में इजाफा सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से ही नहीं देखते, बल्कि जो नेचुरल रिसोर्स पे बर्डन आ रहा है वो चूँकि डेवोस में है, वहाँ पर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, वो उनमें शामिल भी हो रहे हैं. कैसे हम अपने रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं. वेलकम बैक नादरीन. हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के हवाले से बात कर रहे हैं. यासिर खान नियाज़ी साहब, ठीक है ये हेल्थ का मसला है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बट आप डेवोस में हैं, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम यानी इक्तसादी फोरम, जिसमें ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी एक प्रायोरिटी होती है. मसलन पाकिस्तान में गैस की एग्जांपल दूं कि यहाँ पर कंजम्पशन जो गर्मियों में होती है 8000 ये मिलियन क्यूबिक फिट इसकी रिक्वायरमेंट है, कोई 4300 मिलियन क्यूबिक फिट हम प्रोड्यूस करते हैं. ये इतना गैप आ रहा है. पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर दुनिया की तरफ भी देखे फिर भी ये हम अपने रिसोर्स के गैप को कैसे ब्रिज करेंगे? ये तो गैप बढ़ता जाएगा जैसे आबादी बढ़ रही है. बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया. देखें जी, सबसे कीमती रिसोर्स तो वाटर है, पानी है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी है, जमीन है. अब आप देखें कि शहर हमारे पे तंग होते जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से. हम काफी सड़कें बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर रश भी तब भी नहीं कम हो रहा. तो इसके ऊपर जो सोशल वो है, और फिर जो है जी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर. जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ती है तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि रिसोर्स और इकोनॉमिकल रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में. फिर ये जो हम चैलेंज देख रहे हैं जहां पे हमारा तबकाती निज़ाम बढ़ता जा रहा है और गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका यही उसकी एक बुनियादी सबब जो है वो एक हमारी बढ़ती हुई आबादी है. और इसका सिर्फ ये सोशल प्रोग्राम्स के जरिए नहीं, इसको हमें अपने करिकुलम का स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस के अंदर फीमेल प्रोडक्टिव क्या नाम है जो हमारी एज की फीमेल्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करने की और हमारी जरूरत है. हम एक जी प्लीज फरमाइए. जी प्लीज बोलें.
تو ہمیں یعنی ایجوکیشن سسٹم کو اور وہاں پہ اور صرف فیمیلز کے لیے نہیں ہمیں مردوں کو بھی سمجھانا پڑے گا. پہلے منسٹر صاحب نے بڑے وہ کیا نام ہے سالک صاحب نے بڑا اچھا وہ کیا کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ غریب بچے زیادہ کیوں پیدا کرتا ہے, کیوں وہ اس کو ایک اپنے لیے اکنامیکل اور ایک ریٹائرمنٹ کے لیے اسٹیبلٹی اور کیا نام ہے فائنینشیل سیکورٹی کے طور پر وہ کرتا ہے. ہمیں جب تک لیکن ان چیزوں کو ان بنیادی چیزوں کو جو سبب ہیں ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کو, دیکھیں کانٹرسیپٹیو صرف بانٹنے سے نہیں ہوگی, ہمیں ذہن, ہمیں لوگوں کی سوچ, ہمیں لوگوں کی اپروچ اور جو ہمیں چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے موجود ہیں, جب تک ہمیں لوگوں کو یہ بنیادی طور پر نہیں سمجھائے جائیں گے یہ کانٹرسیپٹیوز اور یہی نیاز صاحب یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ ہم نے ٹوٹل ایٹیچیوڈ بیہیویئر سوچ تبدیل کرنی ہے, اس کو ایک مسئلے کے طور پر بھی ہم نے لینا ہے. ادھر رکیے گا, آپ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ چلیں جب آپ فیڈرل منسٹر تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ منسٹری تھی, تو پالیسی بنتی کیسے ہے؟ یعنی کیا اس میں یہ ایلیمنٹ کہ ہماری اکانومی پہ دباؤ آ رہا ہے, ہمارے انکمز پہ دباؤ, کسی نے کہا ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, آج کسی نے کہا, آج کوئی کہہ رہے ہیں ہم 30 لاکھ گھر بنائیں گے, جب تک وہ گھر بنیں گے 50 لاکھ اور آ جائیں گے ان گھروں کے حقدار جن کو ضرور چاہیے. تو پالیسی کیوں نہیں, جس طرح نیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل ایفرٹ ہونی چاہیے؟ جی بالکل, میں اس وقت پالیسی میں نے جو متعارف کروائی تھی, یہ کہنا کہ 2 بچے بڑے اچھے, یہ مطلب ہے کہ یہ کس کو نہیں پتا, جو تو کم از کم, لیکن جو زیادہ بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھے بہتر ہیں کیونکہ ان کو مین پاور ملتی. لیکن اس میں 2 چیزیں تھیں. میں نے اس وقت یہ فیل کیا کہ یہ قوم جو ہے یہ ایجوٹیشن کے تحت ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے, یہ اسے ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایجوٹیشن کی ضرورت ہے. یعنی موبلائزیشن موبلائزیشن کی ضرورت تو ہے. میں نے اس وقت موٹیویشن دیتا تھا کہ اچھا ایک چیز کو بڑے غور سے یہ ریکارڈ پر رکھے آئندہ کے لیے کہ منسٹر جو ہوتا ہے اس کو پورا پاکستان کا حلقہ دیا جائے الیکشن لڑنے سے پہلے. اگر کسی نے منسٹر بننا ہے اسے حلقہ پورا پاکستان دے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ہیلتھ منسٹر کو لگا دیں گے نا پنڈیچ, تو وہ پنڈیچ ہی پھیرے لاندہ رہے گا, اسے بلوچستان جانے کی ضرورت نہیں ہے, پاپولیشن تو وہاں پر بھی ہے, وہ کے پی نہیں جائے گا, وہ سندھ نہیں جائے گا, وہ اپنے حلقے کو مضبوط کرتا رہے گا, وہیں پر وہ بنائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی ہو, یعنی کم از کم سینیٹر ہو کہ اپنے حلقے تک نہ رہے. نہ سر نہیں, سینیٹر تو مطلب کہ نان الیکٹڈ آدمی ہے, وہ تو پارٹی نے اسے لیا ہے, وہ تو اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں جی عوامی جمہوریہ پاکستان سے. منسٹر کا حلقہ پورا پاکستان ہو, میرا کیونکہ حلقہ پاکستان تھا, میں سندھ سے بھی ٹاپ کیا, بلوچستان سے بھی, سرحد سے, وفاق سے, تو میں ہر جگہ جایا کرتا. لیکن اس میں جو پالیسی ہے اس کی جو بات, میں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ یہ سرمایہ دار چاہتا ہے کہ آپ کے بچے زیادہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ سرمایہ دار کو لیبر سستی ملے گی, وہ کبھی نہیں کہے گا. اچھا, یعنی یہ جو ود ان ایک پالیٹکس ہے, اکنامک پالیٹکس یا ریچ اینڈ پور والی, کہ جتنے زیادہ لیبر ہوگی سستی ملے گی. کیونکہ بیگم نے کبھی نہیں کہا کہ پروین اگر تیرا 7واں ہے تو میں تینوں کاٹ دوں گی, کبھی نہیں کہے گی. وہ کہے گی 8واں بھی ہوئے تاکہ لیبر سستی رہے. تو میں نے ان کو لوگوں کو تیار کیا کہ یعنی جلوس نکالو کہ یہ آپ کے سرمایہ دار کا اور آپ کا ایک ہے, یہ جو گیپ ہے کہ سرمایہ دار چاہتا ہے کہ آپ کو لیبر, تو یہ آپ کیوں نہیں آپ اس بات پر تیار ہوتے کہ ہمارے بچے. تو میں نے اس طرح موٹیویٹ کیا. موٹیویشن جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ادھر رکیے گا, سمن رائے صاحبہ, انٹرنیشنلی جو سینسٹائزیشن ہے, جو اویئرنیس ہے, شاید مغربی ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں تو پاپولیشن پہلے ہی نیگیٹو میں جا رہی ہے, ان کو تو مزید پاپولیشن چاہیے, ان کو مین پاور چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ پاکستان سے یا ساؤتھ ایشیا سے یا افریقہ سے یا نارتھ افریقہ سے وہ امپورٹ کریں. ان کو تو اپنے ہاں چاہیے, وہ نہیں ہے. ان کے ٹرینڈز اور ہیں, ہمارے ٹرینڈز اور ہیں. تو جو ڈونرز کی بات کر گئے جے سالک صاحب پہلے سیگمنٹ میں, کیا اب بھی کوئی کوآپریشن ہے کہ کم از کم یہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, ڈیولپنگ ممالک ہیں, ان کی پاپولیشن کے حوالے سے دنیا سوچتی ہے یا نہیں؟
انٹرنیشنل پاکستان نے تو خیر بہت ساری کمٹمنٹ سائن کی ہوئی ہیں. آپ نے شروع میں ایس ڈی جیز کا بھی ذکر کیا, ان میں 3.7, بٹ دیٹ ایس ڈی جی ٹاکس اباؤٹ دا یونیورسل ایکسیس, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کو ایکسیسیبل بنائیں ٹو ایوری ون ہوز ایور از ان دا نیڈ آف دیٹ. تو وہ والی کمٹمنٹ ہے. اس کے بعد پاکستان میں بہت سارے انٹرنیشنل ادارے کام کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کی ڈومین میں, اور لیکن سب سے زیادہ رول تو خیر گورنمنٹ خود ادا کر رہی ہے, کیونکہ ان کی کمٹمنٹ اگر ہم فنڈز کی صورت میں دیکھیں تو میرے خیال میں نامینل ہوگی. انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں یا ڈونرز ہیں, سب سے زیادہ گورنمنٹ آف پنجاب خود اسپینڈ کری ہے, اور ہماری جو پالیسی میکنگ ہے اس میں ہم اس کو بہت جلدی ریویو بھی کر رہے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ سینسس کے نتائج بہت ہی حیران کن ہیں اور الارمنگ بھی ہیں, تو وی آر آلسو ریویوئنگ آر اون آپریشنل جو بھی میٹرز ہیں اس کی ایکسپینشن کو انکریز کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پروگرام فیملی پلاننگ پروگرام بھی سائن کیا ہے, اس میں بہت ساری چیزوں کو ریوزٹ کیا گیا ہے. بٹ جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک محکمے کا کام ہے, بٹ یہ ایک محکمے کی ورکنگ نہیں, پاپولیشن سب کا کنسرن ہونا چاہیے, اینڈ پاپولیشن کے میٹرز جو ہیں یہ سب کے لیے میٹر کرنا چاہیے, تو پھر آئی تھنک بات بنے گی. یہ جو پچھلے سال ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی تھی, اس میں بہت سارے جو ایشوز ہیں ان کو انکمپیس کیا گیا اس میں, اور پاپولیشن یا اوور پاپولیشن یا ریپڈ گروتھ آف پاپولیشن, اوور گروتھ آف پاپولیشن واز ون آف دا سبجیکٹس. اس کو کیا ٹرکل ڈاؤن نیچے پالیسی لیول تک ایڈریس کیا گیا, یا وہی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے چیپٹر کے طور پر وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے؟ نہیں, آئی تھنک ٹرکل ڈاؤن بالکل ہوا, اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, اس میں پورے پاکستان سے جتنے بھی اس فیملی پلاننگ اور پاپولیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے. اس کے بعد ایک نیشنل نیریٹو واز ڈیولپ, جس میں یہ کہا گیا, جو کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے بھی اپرووڈ ہے اور باقی بھی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں رائٹ بیسڈ اپروچ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی اویئرنیس دیں اور سہولیات دیں, اینڈ دین لیٹ دیم ٹیک اے ڈیسیژن. تو ہم لوگوں نے اب جتنی بھی ہماری کیمپین چلتی ہیں پورے پاکستان میں نیشنل میڈیا پہ, وہ اسی کی روشنی میں ڈیولپ ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, سینسٹائز کریں, اینڈ لیٹ دیم ٹیک اے گڈ ڈیسیژن فار دیئر لائف. تو اس میں انڈیویجولس اور کپلس کی رسپانسبلٹی کو بھی ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, کیمپین چلتی ہیں. میں بریک لیتا ہوں. سمن رائے صاحبہ سے میرا سوال ہوگا بریک کے بعد کہ انہوں نے نظریاتی کونسل کی بات کی, علماء کی بات کی. ہمارے سامنے پیرلل ایگزامپلز ہیں, بنگلہ دیش ہے, ہمارے سامنے انڈونیشیا ہے. بالکل وہاں کے علماء نے, وہاں کے جو اسلامسٹ ہیں, لیڈرز ہیں, اسکالرز ہیں, اسلامی اسکالر, بڑا ساتھ دیا, اور خاص طور پر بنگلہ دیش جو کبھی پاپولیشن میں ہم سے آگے تھا, نیچے آ گیا ہے. ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم ناظرین, ہم پاپولیشن پہ بات کرتے ہیں, یعنی بڑھتی ہوئی پاکستان کی آبادی پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے اور مزید بڑھ رہی ہے. کیسے کنٹرول کیا جائے یا کیسے مینیج کیا جائے؟ جو ایک ایسٹ ہے وہ کیوں ہمارے لیے لائبلٹی بنا ہوا ہے؟ سمن رائے صاحبہ, آپ نے خود اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی, بالکل ان کے ایجنڈے پہ ہے, نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے ایجنڈے پہ ہے, لیکن بنگلہ دیش ہے, انڈونیشیا ہے, بڑا سکسیزفلی انہوں نے اپنا پروگرام چلایا. اور خاص طور پر بنگلہ دیش جو پاکستان سے زیادہ پاپولیشن تھی 10-12 سال پہلے, اب وہ 170 ملین پہ آ گیا. ہم جو ہے وہ 245 ملین تک پہنچ گئے. ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکے پھر؟ اچھا, جو میں ایک انٹرسٹنگ آپ کے بات شیئر کروں کہ جو پنجاب میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس وقت جس ماڈل کو فالو کر رہا ہے, وہ ایران, ٹرکی, انڈونیشیا اور بنگلہ دیش, ان کے ماڈلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد ڈیولپ کیا گیا تھا, اور کافی حد تک کامیاب اس سینس میں ہوا ہے کہ اب کانٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ انکریز کر گیا ہے. اب لوگ جو میرڈ کپلز ہیں وہ اپنی زندگیوں میں کانٹراسیپٹیوز کا استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ سلو ڈاؤن تبھی ہوگا جب ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ نیچے جائے گا. سو ایوریج نمبر آف چلڈرن پروڈیوس بائی ون وومن جب وہ کم ہوگا, جیسے فار ایگزامپل کسی نے 3 کرنے وہ 2 کر لیں, 2 نے 1 کر لیا, اس سے آپ کی آبادی کی گروتھ میں ڈینٹ پڑتا ہے. تو ہم لوگ میرے خیال میں رات دن یہی پوری کوشش ہے کہ ایک تو کانٹراسیپٹیو کی فیسلٹیز, سرجریز کی فیسلٹیز, لوگوں کو اویئرنیس, اور ان کو ڈور اسٹیپ لیول پہ تھرو آر سینٹرز اینڈ آر آؤٹ ریچ اسٹاف, ان کو ہم سینسٹائز کریں, ان کے گھروں میں جائیں, ان سے بات کریں, ان کو رجسٹر کریں. اور ہم تو اس وقت ڈیجیٹائزیشن ڈرائیو پہ بھی کام کریں. وی ہیو ڈیٹا آف ایلیجیبل میرڈ کپلز
جن کو ہم رات دن مطلب ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے بیہیویئر میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایک لارجر کانٹیکس میں دیکھیں تو ٹین میرجز بہت زیادہ ہے. کم عمری کی شادیوں میں پاکستان میرے خیال میں شاید دنیا میں جو ٹاپ موسٹ کنٹریز ہیں ان میں فال کرتا ہے. تو ہمارے جو کلچرل اور سوشل نارمز ہیں وہ پرو میرج ہیں, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ میرج از اے یونیورسل کانسیپٹ, اینڈ دین ہیونگ آف اسپرنگ, وہ بھی ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے. تو اب اس میں بھی خیر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ گریجولی پاکستان میں بھی نیچے جا رہا ہے, لیکن بنگلہ دیش ہمارے سے زیادہ سکسیسفل رہا کہ 40 سالوں میں وہ اگر 6-7 بچے پر اگر خاتون تھا تو دے ہیو گون ڈاؤن ٹو 2 to 3. سو وی آر آلسو ٹرائنگ آور بیسٹ. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کامیابی پاکستان کو حاصل ہوتی ہے. نیاز صاحب, آپ نے خود پانی کی بات کی, پانی کم ہو رہا ہے, پھر ماحولیات کا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا پاکستان کے لیے. ڈیوس اکنامک فورم میں یہ سبجیکٹ انڈر ڈسکشن ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں. پاکستان کے پرسپیکٹو میں آپ کا کیا فیڈ بیک رہا, یا پاکستان جیسے ملکوں کے پرسپیکٹو میں؟ دیکھیں جی, سمپل سی بات ہے, یہاں پہ ڈسکشن جب بھی پاکستان کے لحاظ سے ہوئی تو پاپولیشن گروتھ از ون آف دا الارمنگ تھنگس وچ دا ورلڈ از لوکنگ ایٹ. کیا نام ہے, وہ اس بات پر بالکل ہی دنیا اس بات سے اویئر ہے, اور وہ جانتی ہے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے, اور پھر اس کے ریسورسز ہیں جو اس نے اس آبادی کے لیے مہیا کرنے ہیں, اور پھر اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کے اسکل ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کی ویل بینگ ہے. یہ ایک سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان کے, جہاں سیکیورٹی کا چیلنج آپ نے جیو پولیٹیکل سچویشن جو کرنٹلی پاکستان اس کی بات ہوتی ہے, وہیں دوسرے ہی سانس کے اندر وہ پاپولیشن گروتھ اور ہماری اس کو بات کرتے ہیں. میڈم نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ٹین ایج میرج ریٹ پاکستان میں بڑھ رہا ہے, اٹس از آن دا رائز. اینڈ پھر ٹین ایج مدرس بھی جو ہیں ان کی بھی کیا نام ہے ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہم سٹنٹڈ گروتھ کی جب بات کرتے ہیں بچوں میں, جب ہم کیا نام ہے مال نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں دے آر کمنگ آؤٹ آف, دنیا دیکھ رہی ہے, اور وہ یہ جانتی ہے. اسی کانٹیکس میں جب ہم انوائرمنٹ کی بات کریں, کلائمیٹ چینج کی بات کریں, مثلاً آپ ڈیوس میں کھڑے ہیں, پیچھے برف ہی برف نظر آ رہی ہے, پاکستان میں خشک سالی جا رہی ہے. جتنا ہم دباؤ بڑھا رہے ہیں نیچرل ریسورس پہ, درخت کاٹ رہے ہیں, ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, ہمارے پانی کے ریسورسز کم ہو رہے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کتنا الارمنگ ہے یہ سارا کچھ؟ جی یہ بہت ہی الارمنگ ہے. آئی تھنک یہ ہمارے ٹاپ آف دا ایجنڈا ہونا چاہیے. دیکھیں جی ہم اس بات کو, یعنی یہ اگر پارٹیز کے مینیفیسٹو کا الیکشن ایئر ہے, ہم 2 ہفتوں میں الیکشن ہو رہے ہیں, اس لیے تو ہم انتظار کر رہے ہیں ایز اے ہیلتھ کیئر سیکٹر, جو انتظار کر رہا ہے کہ ہم مینیفیسٹو دیکھیں اور کون سی گورنمنٹ کون سی پالیسی ہیلتھ کیئر کی اپنے مینیفیسٹو میں لے کر آتی ہے. کیونکہ جی یہ انوائرمنٹل چیلنجز از آل ڈیریویٹو آف پاپولیشن. دیکھیں جی ہمیں جو ہے ریسورسز دینے کے لیے جو ہمارے پاس لمیٹڈ ہے ریسورس ہے, وہ انہی کو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا, اور وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر دیکھیں نا ویسٹ مینجمنٹ, growth of population increase waste results in increased waste, جس کی وجہ سے آپ کو لیے ماحولیات پر وہ ہو رہی ہے, آپ کی گاڑیاں, یعنی جو چیز آپ کرتے رہیں, کیونکہ ہم پاپولیشن کے لحاظ سے جو انفراسٹرکچر ہے از ناٹ کیچنگ اپ, اور جو اس وقت انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر میں چاہیے اس پاپولیشن کو مینیج کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو اس لیے اٹ شوڈ بی آن دا ٹاپ آف دا مینیفیسٹو. آن دا ٹاپ آف مینیفیسٹو. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سیاسی قیادت جو ہے, جن کا میسج سنتے ہیں ان کے فالوورز, ان کی طرف سے یہ ڈٹرمینیشن آنی چاہیے. ادھر رکیے گا, اپنا خیال رکھیے. میں پھر کہوں گا, برف میں کھڑے ہیں, ہمیں پیچھے برف نظر آ رہی ہے. کار چاہیے دینے, کار کوئی نہیں, بچے پیدا کیتی جا رہے ہیں. بالکل. دیکھیں بات آپ نے بنگلہ دیش کی. ہاں, بنگلہ دیش ایک قوم ہے, ایک زبان ہے. یہاں پر تو کوئی نہ نیشنلزم ہے, نہ یہاں پر تو کچھ ہی ہے سنی وہابی بریلوی دیوبند نقشبند چگڑالوی قادری, اس کے بعد ادھر سے نکلے تو کوئی پنجابی ہے, پٹھان ہے, فلانا. آپ کے ایک نیشن ہی نہیں بن سکے, تو آپ ٹریفک کو نہیں روک سکے, تو آپ پاپولیشن کو کیا روکیں گے؟ میں آپ کو صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ذہین ہے؟
लेकिन हमारे जो PhD हैं, जो फिलासफर हैं, जो थिंकर हैं, जो थिंक टैंक है, वो तो बैठे हुए, कोई अमेरिका बैठा, कोई कनाडा बैठा, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा, कोई न्यूजीलैंड बैठा। तो यानी जब आप एक कौम की हैसियत से उठेंगे, नेशनलिज्म जब मेरे में पैदा होगा, तो मुझे अपने एक डायरेक्टर साहब हमारी जो खिदमत कर रही हैं, मैंने अप्रिशिएट करता हूँ कि DG साहब जो है ये पंजाब में हमारे जो अपना है ना वहाँ पर हेल्थ सेंटर वगैरह गुड है, और उनको पूछे थे, उनको वो तो बेचारी रोती रहती है कि हमें पक्का करो, हमें बेचारी वो मतलब उनकी पे तो पता करे। जो उन्होंने बात की, एक पैरेलल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दी कि पर खातून जो बांग्लादेश में फर्टिलिटी रेट है 2 से 3 बच्चे, हमारे यहाँ अभी भी 5 से 6 बच्चे जा रहे हैं। ये हम आपने मोटिवेशन की खुद बात की, टेस्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ कि वो यानी उन्हें क्या देना है, आपने क्या देना उनको, ना आपने कोई प्रोवाइड करना है ना कुछ चीज। यानी देखा आर्टिकल 9 कहता है, आइन का आर्टिकल 9 उस पर कभी अमल हुआ है? वो कहता है पानी दो, खुराक दो, सेहत दो, इन्हें शेल्टर दो। हाँ, यानी आप मिनिस्टर से आपने तो दिया था, शेल्टर भी दिया आपने, गैस कनेक्शन भी दिए थे, एग्जैक्टली मुझे याद है, और उन्होंने मेरी बात मानी भी है। हाँ। मैंने कहा पॉपुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा तुमने एहतजाज करो कि नहीं बच्चे, ताकि इनको सस्ती लेबर ना मिले। मैंने प्रोटेस्ट करके इनको मोटिवेट किया, क्योंकि मेरा हल्का पाकिस्तान पूरा था, सिंध, टॉप, पंजाब, बलूचिस्तान। तो आप कोई भी आइंदा ये बड़े जो लीडर हैं इनके अंदर नेशनलिज्म पैदा करें। अगर आप 25 करोड़ रुपया लगा के आएंगे तो आप आने वाली हुकूमत पर क्या वेट करेंगे? एक MNA 25 करोड़ लगा के आएगा, वो आपकी पॉपुलेशन को देखेगा। मसाइल जो हैं वो मसाइल गंभीर भी हैं, लेकिन उनका हल मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनाब जय सालिक साहब, आप तशरीफ़ ले आए। समन राय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब यासिर खान नियाज़ी साहब, हमने आपको ठंड में बर्फ़ में इंतज़ार करवाया, बहुत शुक्रिया, आपकी वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन फ्राम डेवोस। नाज़रीन, एक एफ़र्ट है कि मुल्क के जो रियल इश्यूज़ हैं वो कौम के सामने रखे जाएँ, और चूंकि ये इलेक्शन का महीना है, अब तो महीने से भी कम रह गया, तो सियासी जमातें या सियासी कायदीन को सेंसिटाइज़ किया जाए कि एक दूसरे के साथ गिले शिकवे करने या अजीब अजीब अलकाबात देने से बेहतर है जो रियल पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उनको भी फोकस किया जाए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।